سلمان بخاری کی کتاب سیارگی میں سے ان کی کہانی۔ ماہر جنسیات۔ بر صغیر کے اہم مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ مردانہ کمزوری ہے۔ مردانہ کمزوری کے وہم کا شکار مرد عمر بھر اس کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حکیم سلطان علی خان بہادر کا انتقال تشنج کے پے در پے حملوں کے بعد لگ بھگ 1 سال پہلے ہوا۔ میں بچپن سے ہی ان کے دواخانے میں دوائیاں کوٹنے کا کام کر رہا تھا۔ حکیم صاحب مجھے بہت عزیز رکھتے تھے۔ ان کا اپنا آگا پیچھا کوئی تھا نہیں، اس لیے اپنے مطب کی جانشینی میرے ہی سپرد کر کے اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے مطب کی اوپری منزل پر میرا غریب خانہ ہے۔ اس کے پڑوس میں 4 منزلہ بلند و بالا مکان واقع ہے، جسے اہل علاقہ اونچی حویلی کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اونچی حویلی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے یقیناً عمرا کا مسکن ہے۔ اس میں خدمتگاروں کے علاوہ 9 نفوس رہائش پذیر ہیں۔ مخدوم آغا سبحان علی نینیتال والے اس کنبے کے سربراہ ہیں۔ ان کی اہلیہ مخدومہ سلطانہ ندرت ہیں اور ان کی 7 صاحبزادیاں ہیں، جن کی عمریں 7 سے 14 سال کے درمیان ہیں۔ سب سے چھوٹا صاحبزادہ ننھا مخدوم آغا نوازش علی نینیتال والے ہیں، جو ابھی 6 ہی ماہ کے ہیں اور دن بھر پنگوڑے میں انگڑائیاں لیتے ہیں۔ خادم کا غریب خانہ اونچی حویلی کے بالکل بازو میں ہونے کی وجہ سے ہماری پالی کمسن مرغیاں بھی جلد کڑک ہو جایا کرتی تھیں، اور ہمارا مرغ بھی اونچی حویلی کے 2 مرغوں سے لڑائی کے دوران چھت سے گرنے کے باعث اپنی بائیں ٹانگ توڑوا بیٹھا تھا اور دائیں آنکھ پر مستقل گومڑ بھی پڑ چکا تھا، جس کا رنج اور تکلیف مرغ سمیت ہمیں بھی بہت تھی۔ ایک تو طویل عرصے کے لیے ناشتے میں انڈے ملنا بند ہو جاتے تھے، اور دوسرا اونچی حویلی کے مرغوں کے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری کمسن مرغیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے واقعات رات برات بڑھ رہے تھے۔ اور اس پر مصیبت یہ ہے کہ ہر دراندازی پر ہمارا اکلوتا 1 ٹانگ والا مرغ بچاؤ کے لیے بے وقت کی اذان شروع کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے راتوں کو نیند آنا محال ہو چکا تھا۔ اگر کبھی آنکھ لگتی بھی تو ڈراؤنے خواب گھیر لیتے تھے۔ کل ہی خواب میں دیکھا مرغ کے جسم اور انسان کے سر والا مرغ 2 پاؤں پر سرپٹ بھاگ رہا ہے، اور ہماری بیگم بچاؤ بچاؤ چلاتی آگے بھاگ رہی ہیں۔ مارے خوف کے جب آنکھ کھلی تو بازو میں بیگم خواب خرگوش کے مزے میں خراٹے لیتی نظر آئیں۔ ٹھنڈی آہ بھری اور دل میں بڑبڑایا، اب میں رہوں گا یا اونچی حویلی کے بدماش بدکردار مرغوں کا یہ گینگ؟ مگر مرغوں سے لڑائی میں کہیں مخدوم آغا سبحان سے لڑائی نہ مول لے بیٹھوں، یہ خوف اپنی جگہ موجود تھا۔ گو کہ مخدوم آغا سبحان میرے استاد حکیم سلطان علی خان بہادر سے مسلسل مردانہ کمزوری کا علاج کروایا کرتے تھے اور مجھ سے اچھی طرح آشنا بھی تھے۔ میں ہی انہیں کشتے کوٹ کوٹ کر دیا کرتا تھا، مگر اب چونکہ میں خود حکیم صاحب کا گدے نشین ہوں تو ان سمیت کچھ مریض علاج کے لیے آنے میں ہچکچاتے تھے۔ آج صبح جب مطب کا شٹر اٹھایا تو سامنے مخدوم آغا سبحان کو ایک ہاتھ سے مرغ کا سر سہلاتے اپنے سامنے پایا۔ بہت حیران ہوا، کبھی انہیں کبھی ان کے مرغ کو دیکھنے لگا۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہوں۔ مخدوم آغا سبحان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں میاں ببن، مجھے نہیں پہچان پا رہے یا مرغ کو؟ میں نے کہا، نہیں حضور، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ لال مرغا ہے، اسے کون نہیں جانتا؟ یہ سنتے ہی انہوں نے مرغ کے سر پر بوسہ دیا اور خوشی سے کہا کہ ہاں، یہ ہوئی نا بات، ہمارا قلندر ہے ہی اتنا پیارا کہ سارا جہان اس سے آشنا ہے۔ میں نے کہا، حضور تشریف لائیے، یہاں بیٹھیے اور تفصیل سے بتائیے۔ مخدوم سبحان صاحب نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں ببن میاں، معافی چاہتا ہوں، ہم تو تمہیں یہی کہیں گے، گو تم اب حکیم صاحب کا خطاب پا چکے ہو۔ وہ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، حضور کوئی مذائقہ نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو جی میں آئے کہیں۔ انہوں نے بات کاٹتے ہوئے ایک دم روحاسی آواز میں کان کے قریب آ کر کہا، بڑی مصیبت میں ہیں ببن میاں۔ میں نے کہا، کیا ہوا حضور؟ بندہ حاضر ہے، حکم دیجئے، کیا خدمت کروں؟ ڈبڈبائی آواز میں کہنے لگے، کملایا سا رہتا ہے، بیمار بیمار سا ہے، ہر چیز کر کے دیکھ لی مگر وہ پہلے والی بات نہیں، بس کچھ ایسی دوا دو کہ چستی آ جائے بدن میں۔ جی بس حضور، میں سمجھ گیا، میں ابھی خمیرہ گاؤ زبان جائفل جاوتری کے ساتھ کوٹ کر دیتا ہوں، ہر روز رات گرم دودھ کے ساتھ پی لیجیے گا، اور بوقت عین ضرورت دار چینی کو چبا کر اس کا لعاب ملم کے طور پر استعمال کریں۔ قسم حکیم لقمان کی تربت کی، افاقہ ہوگا، ضرور ہوگا، بحکم خدا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، مگر وہ دار چینی کی ملم قلندر کو لگائے گا کون؟ مخدوم سبحان نے سرگوشی کے انداز میں استفسار کیا۔
میں نے حیرانی سے گلا کھنکھارتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ اپنے لیے دوا کا نہیں پوچھ رہے تھے؟ مخدوم صاحب نے زور سے قہقہا لگایا، ارے نہیں بھائی، کمال کرتے ہو، ہم اب انگریزی علاج کرواتے ہیں میاں، اس کی تاثیر بہت زیادہ اور دیر پا ہے۔ ببن میاں، بہتر ہوگا دواخانے میں دوسری مخلوقات کا علاج معالجہ بھی کرو تو تمہارا کام چل نکلے۔ تمہیں علم نہیں انگریزی علاج کی کرامات کا۔ پچھلے ماہ ہی ہم نے ایک انجیکشن جو انگریز لوگ اپنے گالوں اور ماتھے کی جھریوں کو مدھم کر کے سخت جلد کروانے کے لیے لگواتے ہیں، کچھ بوٹ کر کے نام تھا، ہاں بوٹکس، وہ ٹیکہ ہم نے زبردستی اپنی پسند کی جگہ لگوایا، ڈسپینسر کو ڈبل قیمت دے کر۔ قسم تمہارے استاد حکیم سلطان علی خان صاحب بہادر کی، اب تک اثر جوں کا توں ہے، اگر کہو تو دکھاؤں۔ میں نے کہا، نہیں، حضور بندہ خمیرہ گاؤ زبان پر ہی خوش ہے، آپ بیٹھیے، میں قلندر کے لیے دوا تیار کرتا ہوں۔ میں نے ایک مٹھی بھنگ اور 8 چھٹاک افیون پیس کر مخدوم صاحب کو پڑیاں صبح دوپہر شام کے لیے بنا کے دے دیں اور کہا، اگر دوا ختم ہو تو کسی کو بھیج کر منگوا لیجیے گا، انشاءاللہ افاقہ ضرور ہوگا۔ اگلی صبح مخدوم صاحب کے گھر میں ماتم کا سما تھا۔ حکیم صاحب قلندر میرے پیارے قلندر، تو اتنی جلدی ہمیں اکیلا چھوڑ گیا، یہ کہہ کر بین کر رہے تھے، اور میں پاؤں پسارے پرسکون گہری سوچ میں سستا رہا تھا، مگر میرا سکون زیادہ دیر پا ثابت نہ ہوا۔ شام کو پتہ چلا مرغا ہوش میں آ چکا ہے اور پہلے سے زیادہ حشاش بشاش ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ خبر دور دور تک پھیل گئی کہ میری دوا سے مردہ بیمار جانور بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اب میرے دوا خانے کے بورڈ پر مرغ، بٹیر، بھیڑوں، بھینسوں کی تصاویر لگی ہیں۔ جہاں کسی زمانے میں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور مردانہ کمزوری کے علاج کے اشتہار ہوا کرتے تھے،